بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خوبصورت اور نوجوان بیٹا اچانک موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور غم سے اس کا کلیجہ پھٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد بادشاہ اس سوچ کا شکار ہوا کہ خدا نخواستہ کہیں خواب سچ ثابت نہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تو اس کا کوئی سان نہ کوئی نشانی تو موجود ہونی چاہیے۔ ویسے خدا نہ کرے کہ میرا بیٹا موت سے ہمکنار ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو کسی نیک ہستی کی بیٹی ہو۔ بادشاہ کی ملکہ کو جب بادشاہ کے خیالات کی خبر ہوئی تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ رشتے ناطے کے سلسلے میں شریعت کے حوالے سے بھی یہ ایک ضروری امر ہے کہ دونوں خاندان سماجی لحاظ سے ہم پلہ ہوں، اور تم بیٹے کو کسی فقیر کے گھر بہانے کی سوچ رہے ہو تاکہ تمہیں شادی کے اخراجات سے نجات مل سکے۔ اس نے مزید کہا کہ تم جس جگہ لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہو وہ اس قدر کم سرمایہ لوگ ہیں کہ لڑکی کو جہیز میں کوئی جاگیر نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس کی ڈولی پر ہیرے جواہرات نچھاور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے ماں سوائے دین کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور دین کی فکر دیگر فکرات سے نجات دلاتی ہے۔ مجھے جہیز نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کے خیالات کی کوئی پرواہ نہ کی اور ایک نیک سیرت شخص کی لڑکی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین تھی۔ خدا کا کرنا ہوا کہ شادی کے بعد شہزادہ ایک قابل جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھی جادوگرنی تھی جو شہزادے پر عاشق ہو چکی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور شہزادہ اس کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا تھا کہ گل گل کر انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ وہ ایک برس کے حصار میں رہا اور اس کے تلوے چاٹتا رہا۔ بادشاہ شہزادے کو غم میں آنسو بہاتا اور وہ شہزادے اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ بادشاہ نے لاکھ جتن کیے، صدقے دیے، خیرات کی تاکہ اس کا بیٹا جادوگرنی کے جادو کے اثار سے باہر نکل آئے، لیکن بے سود۔ بادشاہ کا جب کوئی بس نہ چلا تو اس کے دل میں اس خیال سے انگڑائی لی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی، لہٰذا اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے بارگاہ الہی میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہوں۔ بادشاہ کی دعائیں رنگ لائیں اور ایک جادوگر دور دراز سفر طے کرتے ہوئے ایک بادشاہ کی سلطنت میں داخل ہوا۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس ملک کا شہزادہ ایک جادوگرنی کے جادوگر کا شکار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کہ ہمارا شہزادہ برباد ہو رہا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ جادوگر نے کہا کہ میں شہزادے پر کیے گئے جادو کو توڑ کروں گا، اور اس بوڑھی جادوگرنی کے جادو کا توڑ میرے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ میں اس کے جادو کا توڑ کروں گا۔ میرا علم روحانی علم ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ صبح وہ قبرستان جائے اور دیوار کے ساتھ سفید رنگ کی قبر کے قبلے کی جانب سے کھودے اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھے۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے ایک بال کو لاتعداد گرہیں لگا کر جادو چلایا تھا اور وہ بال متذکرہ قبر سے برآمد ہوا تھا۔ بادشاہ نے وہ بال جادوگرنی کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اس کے گرے کھولے اور شہزادہ بوڑھی جادوگرنی کے جادو کے اثار سے باہر نکل آیا۔ بوڑھی جادوگرنی کے جادو کے اثار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادہ اپنے باپ کے حضور حاضر ہوا، اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی۔ بادشاہ کے لیے یہ دن خوشیوں کا پیغام لایا تھا، اور بادشاہ نے خزانے کے منہ کھول دیے، اور انسانوں کے علاوہ جانور بھی بادشاہ کے فیاضی سے محروم نہ رہے تھے اور اس کی دعوت سے محروم نہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کا ہدیہ پیش کیا۔ جادو کے اثار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادے نے اپنی دلہن کے کمرے کا رخ کیا اور اس کے حسن کا تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔
और मुसलसल 30 रोज़ तक बेहोश रहा और इलाज मुआवजे से गुजरने के बाद बदतरीन होश की दुनिया में वापस आया। इस वाक़े को 1 बरस गुजर चुका था। बादशाह ने एक रोज़ मज़ाक के तौर पर शहज़ादे से कहा, कभी अपनी बूढ़ी जादूगरनी को भी याद कर लिया करो। और आप इस बूढ़ी औरत का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। इस मोमन की भी यही कैफियत होती है जो अल्लाह ताला के नूर से फैज़याब होता है। वो दुनिया की जुल्मत कदे को फरामोश कर देता है। इस दास्तान में जिस शहज़ादे को जिक्र है, इससे मर्द हर एक नबी नूह इंसान है और काहली जादूगरनी दुनिया है। इसने बनी नूह इंसान को अपने जादू के इसार में गिरफ्तार कर रखा है।